وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی چاہے سوا دین اسلام کے اور کوئی دین سو اس سے ہرگز قبول نہ ہوگا، اور وہ آخرت میں گھاٹے والوں میں سے ہوگا۔ اس آیت میں بتلایا گیا کہ اسلام فائنل ہے، اسلام کے علاوہ اب کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا، لوگ چاہے جو کہتے رہیں۔ اسلام کے لفظی معنی اطاعت و فرما برداری کے مان لینا اسلام، اور اصطلاح میں خاص اس دین کی اطاعت کا نام اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ اصول دین تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں ایک ہی ہے۔ پھر لفظ اسلام کبھی عام مفہوم کے لیے استعمال ہوا اور کبھی خاص آخری شریعت کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی ہماری شریعت کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ ہر دین الہی جو کسی نبی اور رسول کے ذریعے دنیا میں آیا اس کو بھی اسلام کہا جاتا ہے، اور امت محمدیہ کے لیے یہ خاص لقب کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن میں جب اسلام بولا جائے تو دونوں بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، ایک عام اسلام تمام نبیوں والا اور ایک خاص اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا۔ اس لیے اس جگہ خواہ اسلام کا مفہوم عام مراد لے یا مخصوص امت محمدیہ کا دین مراد لے، نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، نبی بنائے جانے کے بعد صرف وہی دین اسلام کہلائے گا جو آپ کے ذریعے دنیا کو پہنچا ہے، وہی تمام انسانوں کے لیے مدار نجات ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان اللہ غفور رحیم ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ کیسے ہدایت دے گا اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو کہ کافر ہو گئے ایمان لا کر اور گواہی دے کر کہ بے شک رسول سچے ہیں، اور آئی ان کے پاس نشانیاں، آئے رسول ان کے پاس نشانیاں لے کر، اور اللہ تعالی ظالم قوم کو، ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے، اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، نہ ہلکا ہوگا ان سے عذاب اور نہ ان کو فرصت ملے گی، مگر جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور نیک کام کیے تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ جو لوگ منکر ہوئے مان کر ایمان لانے کے بعد پھر بڑھتے رہے انکار میں، ہرگز قبول نہ ہوگی ان کی توبہ، اور وہی ہیں گمراہ۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، کفر ہی کی حالت میں، تو ہرگز قبول نہ ہوگا۔ کسی ایسے سے زمین بھر کر سونا اگرچہ بدلہ دیوے اس قدر سونا، ان کو عذاب دردناک ہے اور کوئی نہیں ان کا مددگار۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مرتد کی برائی بیان کی ہے کہ ایمان لائے اس کے بعد میں وہ کافر ہو گئے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہے، حالانکہ انہوں نے رسول پر ایمان لایا، حق کو دیکھ لیا، جان لیا، اقرار کر لیا۔ ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے بلکہ ان کی سزا بتائی ہے، لعنت ہے ان پہ ہمیشہ، اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی، مرتد پر جو دین سے پھر جائے۔ جہنم بھی یہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی مہلت بھی نہیں ملے گی۔
لیکن کوئی سچی توبہ کر لے ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور جو لوگ کفر میں بڑھتے ہی گئے، ایمان لانے کے بعد مرتد ہوئے اور پھر کٹر مرتد ہوئے اور کٹر کافر ہو گئے، تو ان کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، یہی گمراہ لوگ ہیں۔ اور جو کفر کی حالت میں مر گئے تو پھر وہ زمین بھر کر سونا دے دے کہ مجھے میری جان کے بدلے میں یہ لے لو اور مجھے جہنم سے نجات دو، تب بھی ان کا یہ بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا، تو کتنی بڑی محرومی ہے۔ کفر پر مرنا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔